والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین خاتم النبیین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد قابل صد احترام معزز و محترم سامعین و حاضرین، آج کی یہ عظیم و شان تقریب پنجاب ایجوکیشن کی افتتاحی اور ابتدائی تقریب ہے جو ایک نئے عزم اور ارادے سے علم کے نور کی اشاعت کو امت تک پہنچانے کی کوشش میں اس عظیم الشان ادارے کی بنیاد رکھی گئی، کیونکہ علم ایک نور ہے جس کی روشنی سے انسان کی کامیابی کے راستے آشکار ہوتے ہیں۔ علم وہ نور ہے جس سے انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے، اور علم ہی وہ عظیم نعمت اور فضل ہے جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کی تخلیق و خلافت کا ذکر فرما کر ان کے مرتبے اور مقام کو علم کی وجہ سے بیان کیا، اور پھر اس عظیم ہستی کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اس کا سبب بھی اللہ رب العزت نے علم ہی کو قرار دیا۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کو جو شرافت و خلافت کا تاج ملا، آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا گیا، تو اس کا اصل سبب وہ علم ہے جو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے سینے میں پیدا فرمایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام اور وہ چیزیں سکھائیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم ان چیزوں کے بارے میں بتاؤ، تو فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، مولا ہم اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں جتنی پہچان و معرفت عطا کی ہے۔ اب آدم علیہ السلام سے جب پوچھا تو آپ نے سب کچھ بتایا،
اب فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس وجہ سے کہ اللہ نے انہیں علم کی وہ دولت عطا کی کہ جس کے ظاہر سے جو علم اس وقت فرشتوں کے پاس نہ تھا، اللہ رب العزت نے وہ علم آدم علیہ السلام کو عطا کیا تو فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا۔ تو علم انسان کے ظاہر اور باطن دونوں کو روشن کرتا ہے، اور علم کی بنیاد اور بیس جو ہے، اگر ہم اس بات کا احساس رکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں وہ تمام مذاہب ان کے نزدیک ہر مذہب اپنے علم کی بنیاد مذہب پر رکھتا ہے۔ اب دنیا کی کسی ملک میں چلے جائیں جن کو ہم ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، جب وہاں ہم جائیں گے ان کے علمی انداز کو دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ان کی بنیاد اور ان کے علم کی اساس ان کا مذہب ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا کہ دنیا کے اندر ہمارے ملک میں بے شمار ادارے ہیں، لیکن بہت سارے علمی ادارے ہونے کے باوجود ہماری بنیاد اسلام نہیں، مذہب نہیں، ہم نے صرف دنیا کو ترجیح دی، حالانکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر قدم اللہ کی عبادت ہے۔ اگر ہم صرف اس پر تھوڑی سی توجہ کر لے جس کو ہم علم دنیا کہتے ہیں، قرآن اسے بھی علم دین کہہ رہا ہے، جسے ہم اس دنیا کے ظاہری اسباب اور اس آلات و اسباب کا معیار بناتے ہیں، اللہ کا قرآن اسے بھی دین بتا رہا ہے۔ صرف انسان کو اپنی سوچ بدلنی ہے، اپنی فکر بدلنی ہے۔ جب سوچ اور فکر بدل جائے گی تو پھر یہ دنیا کا علم بھی دنیا کا نہیں، یہ دین کا علم بن جائے گا۔ کیونکہ علم کے حصول کا مقصد کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو جب وہ اسکول کالجز میں نہیں جاتے تو ہم ان کو ڈراتے ہیں، اور آج کچھ پڑھ لیں کل کو کھائیں گے کہاں سے؟ یہ ہماری سوچ، علم سے ہم صرف کھانا لیتے ہیں، اس علم سے صرف ہم ان چیزوں کے حصول کی خاطر ہم علم حاصل کرتے ہیں، جبکہ علم تو اللہ رب العزت کی معرفت کا سبب ہے۔ علم تو انسان کے لیے اس دنیا کے تمام راستے کھولتا ہے، صرف دنیا نہیں بلکہ آخرت کی منزلوں کو روشن کرتا ہے۔ جو انسان کی ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے دروازوں کو کھولتا ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کے ذہنوں میں صرف اس حد تک ان کو علم کی طرف مائل کرنے میں جب کامیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ یہ بات ہم ان کے دلوں میں یہ خوف پیدا کرتے ہیں کہ بھائی اگر پڑھو گے نہیں تو کھاؤ گے کہاں سے، جبکہ علم کا مقصد تو یہ نہیں ہے۔ لیکن آج ہم اپنے بچوں کو اگرچہ اس علم سے یہ بھی مل جائے گا، لیکن اس علم کا مقصد یہ نہیں، بلکہ اس علم سے مقصود انسان میں تہذیب پیدا کرنا ہے، انسانیت پیدا کرنا ہے۔ اس سے بنیادی مقصد معاشرے کے اندر نکھار پیدا کرنا ہے، معاشرے کو اچھے افراد مہیا کرنا ہے، ایسے افراد جن کے دلوں میں انسانیت کا درد ہو، جن کے دلوں میں انسانیت کا احساس ہو، جس علم سے انسان کو نفع نہ حاصل ہو۔ ابھی میں یہ پڑھ رہا تھا کہ وہ علم اس مال کی طرح ہے جو مال اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ نہیں کیا جاتا۔ تو جس علم سے، علم کا نفع یہ ہے کہ یہ انسان میں تہذیب پیدا کرتا ہے، انسان کے لیے راستوں کو روشن کرتا ہے۔ علم کا نفع یہ ہے کہ ہم اس علم کے ذریعے انسانیت کی خدمت کر سکیں، انسانیت کا احساس پیدا کر سکیں۔ جب علم سے ہمیں یہ فائدہ نہ ہوا، نہ ہمیں معرفت الہی ملی، نہ ہمیں انسانیت کا درد ملا، نہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ اور شوق ملا، تو پھر بتائیں کہ وہ علم ہی رہی جس علم سے یہ چیزیں حاصل نہ ہو۔ تو میں اپنے بھائیوں کو، سر عظیم صاحب، سر یاسر صاحب، سر وقار صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں
کہ انہوں نے اس ادارے کی بنیاد صرف دنیاوی علم نہیں بلکہ اس کے ساتھ دین کو بھی وہ ترجیح دیں گے، کیونکہ یہ بات حقیقت ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، آپ ہر ملک میں علم کی جو بیس و بنیاد انہوں نے مذہب کو رکھا ہے۔ بڑے بڑے نامور لوگ ہیں جو علم کے حصول میں وہ بنیاد اسلام اور مذہب کو بنیادی حیثیت دیتے ہیں، کیونکہ اسلام ہی تہذیب پیدا کرتا ہے، اسلام ہی کا وہ علم ہے جو انسان کے اندر انسانیت کا درد پیدا کرتا ہے۔ اور علم کے بارے میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ جو فرمان ہے، الانسان کلہم اموات، سارے انسان مردہ ہیں، الا عالم، مگر جو اہل علم ہیں حقیقت میں زندہ وہ ہیں، حقیقت میں زندہ اہل علم ہیں، کیونکہ زندگی کا شعور تو ان کے پاس ہے جن کو اللہ نے علم کی دولت عطا کی ہے، اور جن کے پاس علم کی دولت نہیں انہیں زندگی کا شعور کہاں سے ملے گا۔ بلکہ ایک جگہ پر فرمایا کہ وہ جانور کی مثل ہے جس کے پاس علم نہیں۔ علم کی اہمیت، علم کی حیثیت و مرتبہ قرآن و حدیث میں اللہ نے بھی بیان فرمایا، فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرمایا کیا وہ لوگ جو علم والے ہیں اور وہ لوگ جو بے علم ہیں یہ برابر ہیں؟ میں یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والوں کا مقام عہدہ اور ہے، بے علم اور جاہل ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر جو معلم ہے، عالم علم سیکھنے کے بعد علم کی تربیت کرتا، کیونکہ تمام انبیاء معلم بن کر آئے، وہ انبیاء کا کردار ادا کر رہا ہے، اور متعلم صحابہ کا کردار ادا کر رہا ہے، پھر معلم صحابہ کا کردار ادا کر رہا ہے، اور متعلم تابعین کا کردار ادا کر رہا ہے، معلم پھر تابعین کا کردار ادا کرتا ہے، اور متعلم پھر ائمہ مجتہدین، محققین، محدثین اور مفسرین کا کردار ادا کرتا ہے۔ اور معلم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ متعلمین کے دلوں میں یہ احساس پیدا کرے کہ علم کی اہمیت کیا ہے، انہیں ان کے دلوں میں علم کے اس نور کی اہمیت پیدا کرے کہ ہم اس علم سے صرف روزی نہیں، صرف رزق نہیں، بلکہ ہم اس علم سے تہذیب سیکھیں گے۔ ہم اس علم کو اس لیے حاصل کر رہے ہیں تاکہ اس علم کے ذریعے ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، تاکہ اس علم کے ذریعے ہمارے دلوں میں انسانیت کا درد پیدا ہو۔ اس کا بنیادی مقصد یہی ہے تاکہ انسانی معاشرے کے اندر اچھے افراد پیدا ہو سکے۔ تو یہ تبھی ہوگا جب معلم اپنا کردار ادا کرے گا، مدرس اپنا کردار ادا کرے گا، ٹیچر اپنا کردار ادا کرے گا کہ اپنے اسٹوڈنٹس میں یہ احساس پیدا کرے کہ بیٹا علم صرف روزی نہیں دیتا، جبکہ ہماری بنیاد تو یہی ہے، ہم ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، ہم جو کچھ بھی بنتے ہیں، ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مجھے اچھی جاب مل جائے۔ حالانکہ جب مقصد انسان کا اتنا محدود ہوگا تو پھر اس علم سے فقط اسے یہی ملے گا جب اس کے سینے میں وسعت ہوگی، اس کا مقصد محدود نہیں بلکہ مقصد میں وسعت ہوگی، تو پھر اس علم سے روزی بھی ملے گی اور کامیابی بھی ملے گی۔ اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے اندر یہ احساس پیدا کریں اور علم کا مقصد بتائیں کہ علم کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب اور اپنی رحمت کے صدقے ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور جن بھائیوں نے یہ کوشش کی اور ایک نیا ادارہ علم کے روشنی کو امت تک، انسانیت تک پہنچانے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی کوشش میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔